ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب علی اکبر شمیرانی ابن مرحوم مغفور جناب مرزا حسن شمیرانی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ یہ مجلس سے ترحیم ہے، مجلس سے ایصال ثواب ہے۔ ترحیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے اس مجلس کے ذریعے سے ثواب ان کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ مجلس کے ذریعے سے یا کسی بھی عمل خیر کے ذریعے سے اگر ثواب بھیجا جائے تو یا مجلس کی جائے تو اس مجلس کو مجلس ترحیم کہا جاتا ہے۔ یہ مجلس جناب آغا علی اکبر شمیرانی کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مومنین کہ مرحوم نے اپنی زندگی کا ایک مخصوص حصہ جب ایران اور عراق میں جنگ ہو رہی تھی، جو حق و باطل کی جنگ تھی، جہاں پر ایک طرف باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ کمر بستہ تھا اور دوسری طرف حق کے مختصر سے متوالے تھے، ان کے درمیان یہ جنگ ہوئی۔ اس میں مرحوم و مغفور جناب آغا علی اکبر شمیرانی صاحب نے جو کام انجام دیا، مجھے ان کے بھانجے جناب اصغر دیقانی صاحب نے بتایا کہ جنگ کے دوران یہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کے ذمہ دار تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ لینگویج سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ یہ اینٹی ایئر کرافٹ کیا ہوتا ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ ایئر کرافٹ جو ہوائی جہاز ہوتا ہے، جو جنگی جہاز ہوتا ہے، جب وہ کسی دشمن کے ملک سے
اپنے ملک میں آتا ہے تو اسے توپ کے گولوں سے مار کر زمین پر گرا دیا جاتا ہے، اور جو چیز استعمال کی جاتی ہے اسے اینٹی ایئر کرافٹ کہا جاتا ہے۔ آسان زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی توپ ہے جس سے جہاز کو مار گرایا جاتا ہے۔ یہ اینٹی ایئر کرافٹ جو ہے وہ مرحوم اکبر شمرانی اسی کے اوپر مسئول تھے، تعینات تھے، ان کی ذمہ داری تھی۔ اور بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ مرحوم اکبر شمرانی نے عراق کے 2 جہاز گرائے اور ان کو اس کی سند بھی ملی، اس کا اعزاز، اس کی ڈگری، جو کچھ بھی آپ کہیے وہ انہیں گورنمنٹ آف ایران کی جانب سے دی گئی۔ یہ بات مجھے ان کے بھانجے نے بتائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے مومنین کہ انسان، کامل انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زندہ رہے، اپنے لیے تو جانور بھی زندگی گزار لیتا ہے۔ کمال یہ ہے، کمال بشریت یہ ہے کہ تم اپنے لیے فقط زندہ نہ رہو بلکہ سماج کے لیے، کمیونٹی کے لیے، ایک ملک کی حفاظت کے لیے تم زندہ رہو۔ اور ان کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ظاہری طور پہ، ورنہ حقیقت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان کو جو ہے گلے میں ایک عراقی جہاز ہی کے ذریعے سے وہاں پر ایک بم گرایا گیا تھا، اس میں 8 لوگ تھے، 7 کے ساتھ شہید ہو گئے، اکیلے آغا علی اکبر شمرانی بچے۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے گلے میں جو معمولی سی چوٹ آئی، اس سے وہ آخری عمر تک جو ہے پریشان رہے اور اذیت برداشت کرتے رہے۔ لیکن یہ اذیت جو انہوں نے دنیا میں برداشت کی ہے، اس اذیت کا جو جواب ہے، جو اس کا ریئیکشن ہے، جو اس کا رد عمل ہے، انہیں آخرت میں انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے ملے گا۔ اور وہ آرام اور وہ سکون جو جنت میں مومنین کے لیے فراہم کیا گیا ہے، یہاں کی اذیت کے مقابلے میں قابل مقایسہ بھی نہیں ہے۔ جنت مومن کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ زیادہ تر مومنین اس دنیا میں جو ہیں پریشان حال رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہاں پریشان حال ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک الجنت التی، میں نے اسی آیت کو آپ کے سامنے خطبے میں ابھی پڑھا ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت وہ ہے کہ جسے ہم نے جو ہے اپنے ان بندوں کے لیے آمادہ کی ہے، انہیں بطور میراث دیا ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ جنت متقین کے لیے ہے، جنت صاحبان تقوی کے لیے ہے، جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس لیے عزیزو، چند دن کی جو زحمتیں ہیں، ہمیں اس سے جو ہے نروس نہیں ہونا ہے، اس سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے کہا ہے یہاں کی اگر پریشانی تم پر آ بھی رہی ہے تو جب تم آخرت میں آؤ گے تو تمہیں ایسی جنت دی جائے گی کہ تجری من تحت الانہار، کہ جس کے نیچے جو ہے جنت کے نیچے جو ہے وہ نہریں جاری رہیں گی۔ جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیے تھوڑی گفتگو جنت کے بارے میں ہو جائے۔ اس سے پہلے میں نے ایک مجلس پڑھی تھی، آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی مجلس میں جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ البتہ اگر کسی نے میری وہ مجلس نہیں سنی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس طریقے سے آج کی مجلس پیش کروں کہ آپ کو ایسا احساس نہ ہو کہ کچھ چیزیں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جنت کسے کہا جاتا ہے؟ جنت کہتے ہیں باغ کو، جنت کہتے ہیں ایسے باغ کو کہ جس میں اتنے گھنے درخت ہوں کہ زمین نظر نہ آ رہی ہو، یعنی ایک ایسا باغ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ
اتنے درخت، اتنے گھنے درخت ہوتے ہیں کہ جب باغ کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو آسمان دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے گھنے باغ کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنت کیسی ہوگی؟ ایک سوال یہ ہے نا کہ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں نے عرض کیا کہ اس کی زمین کیا ہو؟ چھپی ہوئی ہو۔ اور جنت کے بارے میں جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی ایک اینٹ جو ہے سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ جنت کی جو بجری ہے وہ یاقوت اور موتی کی ہوگی۔ بجری سمجھتے ہیں نا، وہ جو دانے ہوتے ہیں، وہ جو ریت ہے وہ کیا ہے؟ یاقوت یعنی روبی، اور موتی یعنی پرل کی ہوگی۔ جنت کا جو گارا ہوگا وہ مشک کے ذریعے سے تیار کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں مشک سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے جو ہرن کے ناف سے نکالی جاتی ہے۔ بہت مختصر بھی ہوتی ہے تو اس کی بہت قیمت ہوتی ہے، اور ہر ہرن میں وہ مشک ملتی بھی نہیں ہے۔ تو گارا جو ہوگا وہ مشک کے ذریعے سے تیار کیا جائے گا۔ جنت کی جو مٹی ہے وہ کس چیز کی ہوگی؟ جنت کی جو مٹی ہوگی وہ سیفران، زعفران، جسے آپ کیسر کہتے ہیں، یہ اس کی ہوگی۔ جنت میں جہاں بھی مٹی ملے گی ایسی مٹی نہیں ہوگی بلکہ زعفران ہی زعفران ہوگی۔ سوچئے کیا خوشنما منظر ہوگا۔ تھوڑی سی زعفران آپ اپنے کمرے میں کھول دیجئے تو کیا بھینی بھینی کتنی اچھی خوشبو آتی ہے۔ جنت میں بھی جو ہے کہ جو خوشبو ہوگی وہ زعفران کی خوشبو ہوگی، اور گارا چونکہ مشک کا ہوگا تو مشک کی خوشبو ہوگی۔ مشک اور زعفران کی خوشبو جب آپس میں مخلوط ہوگی تو اس سے ایک نئی خوشبو تیار ہوگی کہ جس کا جو لطف ہوگا، جو مزہ ہوگا، وہ شاید ہم اپنی زبان سے بیان بھی نہ کر سکیں۔ جنت میں جو جائے گا کبھی مرے گا نہیں۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا جنت میں نیند آئے گی؟ جنت میں ہم سوئیں گے؟ تو جواب ملا نہیں، جنت میں کوئی بھی سوئے گا نہیں۔ کیوں؟ دلیل بہت پیاری ہے، سنیے۔ جنت میں کوئی سوئے گا نہیں۔ کیوں نہیں سوئے گا؟ اس لیے کہ نیند کے بارے میں یہ ہے کہ نیند آدھی موت ہے، اور جنت جو ہے وہاں پر زندگی کی بات ہوتی ہے، موت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت پیاری بات ہے نا یہ؟ آپ کو کیسا لگا کہ جنت کتنی خوبصورت ہے، جنت کتنی اہم ہے؟ ایسی جنت میں ہم کو جانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جنت میں ہم چلے گئے تو اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک الجنت التی، یہ ایک آیت میں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ خدا کہتا ہے جنات عدن التی تجری من تحتہا الانہار، جنت کو عدن سے تعبیر کیا ہے۔ عدن کہتے ہیں اس جنت کو۔ عدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، اس جنت میں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس جنت کے اندر اور کیا کیا ہوگا؟ اس جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ نہریں کس کس چیز کی ہوں گی؟ سنیے عزیزو، نہریں قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے آپ چاہیں تو قرآن کا حوالہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں آیتیں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ لگے گا۔ جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ من ماء غیر آسن، قرآن کہتا ہے ایسے پانی کی ہوگی کہ جو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنا بھی دنیا کا اچھا پانی جو ہے آپ لا کر رکھیے گھر میں، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد وہ پانی خراب ہو جائے گا، لیکن جنت کا جو پانی ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ یہ پانی کہاں ہوگا؟ نہریں جاری ہوں گی۔ پیاس لگی، گئے نہر کے کنارے اور پانی پی لیا، نہ کسی ایکوا گارڈ کی ضرورت ہوگی، نہ کسی پیوریفائی سسٹم کی ضرورت ہوگی، بلکہ یہ پانی جو ہے اتنا صاف ہوگا، اگر ایسا ممکن نہیں ہے، اگر اسے دنیا کے لیب میں ٹیسٹ کرایا جائے گا تو لیب والے بھی پاگل ہو جائیں گے
کہ اتنا زبردست پانی ہے جنت میں. اور کیا ہے؟ جنت میں ایک نہر ہوگی، قرآن کہتا ہے من عسل مصفی، ایسا شہد کہ جو بالکل پیور ہوگا. آپ جانتے ہیں دنیا میں جو شہد آپ کو ملتا ہے، زیادہ تر جو شہد ملے گا آپ کو مکسنگ اس میں ہوتی ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ پیور مل بھی جائے، یعنی اس میں کچھ مکس نہ کیا جائے، تو وہ جو شہد کی مکھی ہے وہ کہاں بیٹھتی ہے اور کہاں کہاں سے رس لاتی ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. تو پیورٹی جو ہے اس کی، جو اس کا خالص ہونا ہے، وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے شہد، خالص شہد کی نہریں جاری ہوں گی. ذرا تصور تو کیجئے، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، ذرا تصور تو کیجئے ذہن میں بات کہ ایک خوبصورت نہر ہے اور وہ اس میں جو ہے شہد جاری ہے، شہد بہہ رہا ہے. کیا خوبصورت منظر ہوگا. آپ تصور کیجئے. یہ بات کوئی ایسا نہیں کہ میں ہوا میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے. مجھ سے حوالہ لے جائیے گا اگر کسی کو ذرہ برابر بھی شک ہے. تو وہاں پر نہر جاری ہوگی، وَنَحْرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور اس کے بعد ایک اور ہے وَمِن لَبَنٍ خالص، اور نہر جو ہے دودھ کی ہوگی. کون سا دودھ؟ خالص. یہاں پر جو دودھ آتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ دودھ میں مکسنگ نہ ہو. اور اگر آپ کو پیور دودھ مل بھی جائے تو وہ جو جانور، وہ جو بھینس، وہ جو گائے غذا کھاتی ہے، وہ کیسی کھاتی ہے وہ ہم سب دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. پلاسٹک تک جو ہے گائے کھا جاتی ہے اور اسی سے جو ہے وہ دودھ تیار ہوتا ہے. تو اس دودھ میں کیا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں. مجھے اس پر کچھ بحث نہیں کرنا ہے. لیکن جنت میں جو دودھ ہوگا وہ پروردگار خود تیار کرے گا اپنے حکم کے ذریعے سے، اور وہ دودھ جو ہے وہ اس کی نہر ہوگی، جاری رہے گا. یہ سب جنت کی خاصیت ہے، یہ سب جنت کی کوالٹی ہے. اچھا، اب یہ جو ہے ایک سوال کہ آپ مجھ سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ جنت میں جو رہے گا وہ پھر واپس نہیں جائے گا. ایک بات یہ، اور دوسری بات میں نے کہی تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت میں وہ رہیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے. تو یہاں پر دو بہت امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، پوری توجہ کیجئے گا. دو اہم سوال کیا جا رہا ہے. پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ جنت میں جو چلا گیا اب وہ جنت سے واپس نہیں آئے گا. تو جناب آدم جو ہے جنت میں گئے تو پھر، یا جنت میں ان کو اللہ نے ان کا پتلا بنایا تو پھر اس جنت سے باہر کیوں نکال دیا؟ کیونکہ جنت کی ڈیفینیشن یہ ہے، جنت کی تعریف یہ ہے کہ جو جنت میں آیا پھر اس کو باہر نکلنا نہیں ہے. تو جناب آدم کیوں نکل گئے جنت سے؟ ہے نا، جنت سے جناب آدم کو اللہ نے جو ہے نکال دیا، ایک طرح سے کہا جائے، اگر احانت نہ ہو معاذ اللہ. جناب آدم ہے، نبی ہے، معصوم ہے. تو جناب آدم بہرحال اللہ نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیے، جناب آدم کو بھی، جناب حوا کو بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ جنت میں جب جو جائے گا واپس نہیں آئے گا تو آدم کیوں کیسے واپس آ گئے؟ ایک سوال یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک آیت پڑھی کہ جنت میں وہ جائے گا من کانا تقیہ، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. تو جناب آدم کو اور جناب حوا کو بہکانے کے لیے شیطان جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ ایک سوال، بہت قیمتی سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ شیطان جو ہے وہ جنت میں کیوں داخل ہوا، شیطان جنت میں کیسے آ گیا، جبکہ جنت متقی اور پرہیزگاروں کی جگہ ہے. شیطان تو متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. جواب سن لیجئے. یہ سوال جو ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا گیا. تو امام نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جنت جو ہے، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے، یہ جنت جو ہے جس میں جناب آدم تھے، یہ وہ جنت تھوڑی ہے، بلکہ جنت من جنات الارض یطلع فیہا الشمس والقمر
वलो काना मिन जिनान आखिरत मा खरज अबदा। देखो जनाबे आदम जिस जन्नत में रहते थे, ये कौन फरमा रहा है? ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं। अक्ली में इमामत के छठे ताजदार इरशाद फरमा रहे हैं कि ये वो जन्नत थोड़ी थी कि जिसमें हमको और आपको जाना है। जन्नतुन मिन जन्नातिल अर्ज़, इसी ज़मीन की वो जन्नत है। यानी अल्लाह ने जनाब आदम को उस जन्नत में थोड़ी उनका मुजस्समा बनाया था, बल्कि दुनिया ही में एक बाग था जो जन्नत नुमा था, जो बहुत ही आसाइश वाला, आराम वाला बाग था, गोया जन्नत का एक टुकड़ा था, लेकिन इसी ज़मीन पर था। उसमें जो जनाबे आदम को अल्लाह ने बनाया और कहा यतलउ फीहा शम्स वल क़मर, ये वो जन्नत है जिसमें जनाब आदम थे कि उसमें जो है यही सूरज और यही चांद की रोशनी जो है आती थी। यानी सूरज और चांद, इसका मतलब ये है कि वो जन्नत जिसे हमें जाना है उसमें सूरज और चांद की ये वाली रोशनी नहीं होगी। वलौ काना मिन जिनानिल आखिरा, इमाम फरमाते हैं कि अगर ये आखिरत वाली जन्नत होती ना, बहुत तवज्जो कीजिएगा, अगर ये आखिरत वाली जन्नत होती तो मा खरजा अबदा, तो जनाबे आदम निकलते नहीं। अब दूसरा सवाल कि शैतान जो है वो जन्नत मुत्तकीन के लिए, तो शैतान वहाँ कैसे पहुँच गया? अब जवाब आपके लिए और वाज़ेह हो गया कि दुनियावी जन्नत में तो शैतान आ सकता है, लेकिन आखिरत वाली जन्नत में शैतान नहीं आएगा। इसलिए ये मसला जो है, ये मसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है, जिसे आपको समझना होगा। एक जन्नत जो है शद्दाद ने बनाई थी, शद्दाद ने एक जन्नत बनाई और कुरान ने भी उसका तस्करा किया। इरमा ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, ये जन्नत जो बनी थी बड़ी खूबसूरत जन्नत थी, उसमें बड़े बड़े ज़बरदस्त जो है पिलर लगे हुए थे, ऐसी जन्नत थी। और इसमें तकरीबन 1 लाख लोग कई साल तक काम कर रहे थे। शद्दाद की ख्वाहिश ये थी, वो तो जानता था कि उसके जुल्म की वजह से, उसकी बेईमानी की वजह से, उसकी ख़यानतों की वजह से परवरदिगार वाली जन्नत जो आखिरत वाली जन्नत है उसमें तो वो जा नहीं सकता है। लिहाजा उसने क्या किया, एक जन्नत बनाई, और बहुत ही खूबसूरत जन्नत, बेहतरीन जन्नत, इतनी ही खूबसूरत जन्नत थी कि अल्लाह को उस जन्नत की तारीफ करनी पड़ गई। उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती की तारीफ परवरदिगार कर रहा है। सोचिए, जो खुद जो है जमील हो, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, खुदा जमील है, खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो ठीक है, शद्दाद ने जन्नत बनाई तो क्या हुआ, अल्लाह ने तारीफ की, बहुत ही खूबसूरत जन्नत बनाई थी शद्दाद तुमने। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, जब जन्नत मुकम्मल हो गई तो वजीर आया जो इसका जिम्मेदार था, बादशाह के पास आया, शद्दाद के पास, हुजूर चलिए अब जन्नत कंप्लीट हो गई है, ये हुजूर जो हैं, ये ज़िल्ले इलाही जो हैं, चले अपने महल से। कहाँ जा रहे हो? जन्नत में जाना चाहता हूँ। शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में जाने के लिए बड़ा खुश है, लेकिन जैसे ही जो है जन्नत का देखा बेहतरीन दरवाज़ा है, जैसे ही पहला कदम जो है, पहला पैर जो है जन्नत के अंदर रखा, दूसरा भी जन्नत के बाहर है, अल्लाह ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर इसकी रूह कब्ज़ कर लो। तवज्जो कर रहे हैं ना? जैसे ही जो है उसने पहला पैर रखा, वो फौरन जो है जमीन पे गिर गया और वहीं पर उसका दम निकल गया। शद्दाद ने एक जन्नत बनाई थी कि उस जन्नत में कम से कम दुनियावी जन्नत में तो कुछ दिन रह ले, लेकिन अल्लाह ने क्या खूबसूरत मैसेज दिया, क्या हसीन पैगाम दिया। ऐ जालिमों, सोचो, जब तुम अपनी बनाई हुई जन्नत में नहीं जा सकते हो तो हमारी बनाई हुई जन्नत में क्या जा पाओगे। एक मैसेज, एक पैगाम है कि अल्लाह ने जो है शद्दाद को जाने नहीं दिया।
لیکن وہ جنت جو اللہ کے لیے ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، فار ایور، ہمیشہ رہنے والی ہے یہ جنت جو ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میری ایک عادت یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ یہ واقعہ ذہن میں رہے۔ اچھا، یہ واقعہ کسی عام کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اور اس کا رائٹر بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے حیات القلوب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ میں واقعے کو بہت ہی شارٹ کر کے، بہت ہی مختصر کر کے اس واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آن لائن مجلس کا جو طریقہ ہوتا ہے، پڑھنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ بہت انسان سکون سے پڑھتا ہے، اکیلا بیچارہ ذاکر ہے جو پڑھ رہا ہے، سامنے ایک کیمرہ مین ہے، ایک کیمرہ ہے، اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو انداز جو ہے سامعین کو دیکھ کر بہرحال بدل جاتا ہے۔ تو میں بہت آہستہ آہستہ گفتگو کو بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بھائی بھی اور بچے بھی جو ہیں اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں جس جنت میں جانا ہے وہ کیسی ہے۔ جنت میں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے، جو بھی جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا، فار ایور۔ لیکن ایک واقعہ سن لیجئے جو بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا۔ ایک بادشاہ ہے، اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر تیار کیا جائے۔ یہ تو شداد نے جنت بنائی تھی، البتہ اس بادشاہ نے جنت کا نام نہیں دیا تھا۔ شداد نے کہا تھا میں جنت بناؤں گا، لیکن یہ بادشاہ کہتا میں ایک شہر بناؤں گا بہت ہی خوبصورت، اطراف سے جہاں تک اس بادشاہ کی حکومت تھی ہر جگہ سے خزانے منگوائے گئے، سونا و چاندی، ہیرے جواہرات سب بیچے گئے، اور اس کے بعد کہا ایک خوبصورت شہر تیار ہونا چاہیے۔ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے نا بھائی؟ جی، ایک بہت ہی حسین، ایک بہت ہی خوبصورت شہر تیار ہونا چاہیے۔ ایک وزیر کو یہ کام دیا گیا کہ تمہیں یہ کام دیا جا رہا ہے، تم ایک خوبصورت جو ہے ایک خوبصورت شہر تیار کرو۔ دلی میں بھی ایسا ہی ایک خوبصورت جو ہے علاقہ جو ہے تیار ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو اس کی خبر ہے یا خبر نہیں ہے۔ تو یہ کام پرانا ہے، یہ فکر پرانی ہے۔ جو دلی میں جو چھوٹا سا شہر تیار ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا نہیں، آپ نیٹ پر دیکھیے گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو یہ کام جو آج ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوتا تھا، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ شہر تیار ہونا چاہیے۔ شہر تیار ہوا، ہزاروں مزدور لیبر لگائے گئے، اور کئی سال تک یہ شہر بنتا رہا، اور جب شہر تیار ہو گیا، بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت شہر بن کے تیار ہو گیا، تو پھر جانتے ہیں کیا ہوا؟ بادشاہ کے پاس وزیر آیا، حضور شہر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں اپنی زبان میں کہا چلیے فیتا کاٹ دیجئے، اوپننگ کر دیجئے۔ یہ بادشاہ اپنے درباریوں کو لے کر اس شہر کے دروازے پر پہنچا، افتتاح کیا، شہر کے اندر جو ہے داخل ہوا۔ اتنا خوبصورت شہر تھا، اتنا حسین شہر تھا، اتنا خوبصورت شہر تھا کہ بادشاہ کے سارے درباری تعریف کر رہے تھے، واہ کیا حسین شہر بنایا ہے، کیا خوبصورت شہر بنایا ہے، اس کی تعریف کرتے کرتے۔ لیکن بادشاہ کی نگاہوں نے ایک عجیب بات دیکھی، یہ سنیے عزیزو، بہت امپورٹنٹ ہے۔ بادشاہ کی نگاہوں نے ایک عجیب بات دیکھی، سب تو خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک اس میں ایسا ہے جو بادشاہ کے درباریوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، سب سے زیادہ ذہین ہے، سب سے زیادہ تیز ہے۔ وہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہے، بات واضح ہو رہی ہے، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے، میرا یہ سب سے زیادہ جو انٹیلیجنٹ ہے، جو سب سے زیادہ عقل مند ہے، جو سب سے زیادہ بدھیمان ہے، یہ خوش کیوں نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کمی اس کے اندر ہے۔ پوچھا تم بتاؤ اس میں کچھ کمی ہے، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ کہا بادشاہ
اگر جان کی امان ہو تو میں بتاؤں کہ اس میں کمی کیا ہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ اگر جان کی امان ہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں کمی کیا ہے، کہ اس میں ایک عیب ہے اور بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ سے اس کا سب سے پڑھا لکھا، جو سب سے زیادہ بادشاہ سے نزدیک ہے، نیئرسٹ ہے، ڈیئرسٹ ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے بادشاہ کے لیے، وہ کہتا ہے اس میں ایک کمی ہے۔ کہا کمی کیا ہے؟ یہ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کہا کمی یہ ہے کہ یہ شہر ایک دن فنا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا اس میں دوام نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، اس میں ایک عیب ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ پروردگار نے بھی ایک شہر بنایا اور اس نے بھی ایک شہر بنایا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ پروردگار کا جو شہر ہے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جس شہر میں ہمیشہ رہنے کی سند ہو اسے جنت کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا شہر ہے۔ اور جسے بندے بناتے ہیں کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ مٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اسے ختم ہونا ہے، اسے مٹ جانا ہے۔ اس لیے ہم اس میں عیب پایا جا رہا ہے۔ کہ یہ تو محبان اہل بیت کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، اللہ کے بنانے میں اور بندے کے بنانے میں، سمجھنا آپ کا کام ہے، اشارہ میں کر رہا ہوں، اللہ کے بنانے میں اور بندے کے بنانے میں فرق یہ ہے کہ اللہ جسے بناتا ہے اسے بے عیب بناتا ہے، اور بندے جسے بناتے ہیں وہ صاحب عیب ہوا کرتا ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ پروردگار جسے بناتا ہے اس کے لیے آیت نازل کرتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار جسے بناتا ہے اسے عیب سے پاک و پاکیزہ رکھتا ہے۔ وہ بندے جسے بنائیں گے تو اس میں عیب تو ہوگا ہی، اور اتنا عیب ہوگا کہ جب وقت پڑتا ہے تو لڑکیوں سے مسئلہ دریافت کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں عزیزوں؟ اس لیے اللہ کے بنائی ہوئی جنت میں ہمیں جانا ہے۔ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ جنت جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی جنت ہے۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ وہ جنت ہے کہ جسے اللہ نے ہمیشہ باقی رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ انہو کانا وعدہ ماتیا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس کو بھی میں پیش کر دوں اور آپ کی زحمت تمام، کہ اللہ کہتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ وہ جنت ہے کہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ وعد الرحمن، رحمان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس جنت کو دے گا، کن کو دے گا؟ اپنے بندوں کو دے گا، عبادہ، اپنے بندوں کو۔ انہو کانا وعدہ ماتیا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے جو وعدہ کیا ہے میرے بندوں تمہیں جنت میں بھیجنے کا، میں تمہیں زبان دے رہا ہوں۔ یہ کوئی دبئی اور سعودی بھیجنے والے ٹریول ایجنٹ کی زبان تھوڑی ہے کہ سیلس مین کے لیے بھیجے اور وہاں پر جو ہے اونٹ چرانے کے لیے دے دیا جائے۔ یہ پروردگار کی زبان ہے، یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ انہو لا یخلف المیعاد، پروردگار خلاف ورزی نہیں کرتا ہے وعدے کی، جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اس کے یہاں امکان بھی نہیں ہے کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں جو ہے جنت دیں گے، انہو کانا وعدہ ماتیا، اللہ کا وعدہ جو ہے پورا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم سب کے سب ایسی جنت کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ جب یہ قیامت آئے گی اور اسرافیل سور پھونکیں گے تو انشاءاللہ ہم سب وہاں پر میدان محشر میں جائیں گے،
اور وہاں حساب و کتاب ہوگا اور ہمیں ایسی ہی جنت سے نوازا جائے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایسی جنت کے لیے، اتنی پیاری جنت کے لیے تمہیں تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ 5 وقت کی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 مہینے کے روزے میں کتنی زحمت ہوتی ہے؟ اور ایسے بہت سے کام جو شریعت نے کہے ہیں، اس کے لیے کتنا آپ کو وقت صرف کرنا پڑتا ہے، کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دی، کسی پریشان حال کی مدد کر دی۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہیں وہاں پر اچھا گھر ملے تو تم کسی کا گھر برباد نہ کرو۔ اگر چاہتے یہ ہو کہ تمہارا گھر جنت میں بہت ہی بڑا ہو، وسیع ہو، پھیلا ہوا ہو، تو اپنے دل کو وسیع بناؤ، اپنے دل کو چوڑا بناؤ۔ اگر چاہتے یہ ہو کہ جنت میں تمہارا گھر روشن و منور رہے تو یہاں پر اپنے دل کو ایمان کے ذریعے سے روشن و منور کرو۔ یہی آج کی مجلس کا میسج ہے اور پیغام ہے۔ مرحوم علی اکبر شمرانی کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے۔ شمرانی فیملی کی جانب سے، دہقانی فیملی کی جانب سے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ میں اپنی جانب سے اور آپ تمام لوگوں کی جانب سے اس فیملی کے تمام ممبران کی خدمت میں مرحوم علی اکبر شمرانی کے رحلت کے اوپر تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ ہاں عزیزو، ہمارا دستور یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم اپنے غم کو بھول کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارا غم تو ایک قطرے کی مانند بھی نہیں ہے، لیکن ان کا غم جو ہے وہ ایک سمندر کی مانند ہے۔ اللہ اکبر! اتنا حسین کو رلایا گیا، امام حسین کو کہنا پڑا کہ انا قتیل الابراہ، مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ حسین کو پہچاننا چاہتے ہو، حسین کو جاننا چاہتے ہو، انا قتیل الابراہ، مجھے رلا رلا کر مارا گیا ہے۔ ہاں حسین، ہاں مولا، آپ کتنا روئے ہیں، آپ کتنا روئے، کہا کیا پوچھتے ہو؟ مسلسل میں کربلا میں تو روتا رہا، کربلا میں وارد ہوا، میں نے گریہ کیا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، بچوں کی پیاس کو دیکھ کر میں نے گریہ کیا، اور جب صبح عاشور آئی ہے تو حسین کہتے ہوں گے، اگر حسین سے پوچھا جائے تو حسین کہیں گے میں ہر موقع پر، ہر منزل پر گریہ کیا، میرے چاہنے والے، میرے اصحاب، میرے دوستوں کا جنازوں کے قریب گیا، ان کے سراہانے گیا تو میں نے گریہ کیا، اور اس کے بعد جب میرے سامنے کے بچے اون محمد شہید ہوئے تو میں نے ان کے جنازے کو ہاتھ میں لے کر گریہ کیا، قاسم کے پامال لاشے کو اٹھایا تو میں نے گریہ کیا، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا تو میں نے گریہ کیا، اور سنو گے جب عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے تو میں نے گریہ کیا، جب عباس کے آنکھوں سے میں نے تیر نکالا تو میں نے گریہ کیا، جب عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا تو میں نے گریہ کیا، جب اپنی آنکھوں سے عباس کا دم نکلتے ہوئے دیکھا تو میں نے گریہ کیا۔ ہاں یہ سارے موقع تھے جہاں پر میں نے گریہ کیا، لیکن میرے شیعوں، میں نے تمہیں اس موقع پر یاد نہیں کیا، کیونکہ اس سے زیادہ ایک اور سخت منزل تھی کہ جہاں پر میں نے اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ جانتے ہو میرے شیعوں وہ کون سا موقع تھا کہ جہاں پر میں نے تمہیں یاد کیا؟ مولا بتائیے وہ کون سا موقع تھا؟ جب نہیں مولا آواز دیں کہ جب میں 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا تو میں نے تمہیں یاد بھی کیا، میں نے گریہ کیا، میں علی اصغر کے لیے پانی مانگنے کے لیے گیا تھا، لیکن ظالموں نے میرے علی اصغر کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا۔ میں نے
ننھی سی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس موقع پر میں نے اپنے بابا کو یاد نہیں کیا، میں نے اپنے بھیا عباس کو یاد نہیں کیا، اپنی ماں فاطمہ زہرا کو یاد نہیں کیا، میں نے کسے یاد کیا؟ علی اکبر کو بھی یاد نہیں کیا۔ جب ننھی سی لاش کو، علی اصغر کی ننھی سی لاش کو میں نے اپنے ہاتھوں پر لیا تو اے شیعوں میں نے اس وقت تمہیں یاد کیا۔ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں کس طریقے سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن دشمنوں نے پانی نہیں دیا، میرے لال کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا۔ حسین علی اصغر کے ہاتھ میں لاش کو علی اصغر کے ہاتھ میں لے کر، اپنے ہاتھ میں علی اصغر کی لاش کو لے کر اپنے شیعوں کو یاد کر رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ کچھ مومنین ہیں پروردگار، یا اللہ ان مومنین کے لیے مخصوص دعا میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہم سے التماس دعا کہا ہے، وہ مالی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، مختلف اعتبار سے پریشان ہیں، اور میری خود ان سے براہ راست بات ہو رہی ہے۔ پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کی جو مالی مشکلات ہے پروردگار اس سے انہیں نجات عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔